صورت حال آپ نے پیدا کر دی، پروفیشنل کو لے آئے اور ہم نے ایک وجد کی کیفیت کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو جاتی۔ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ بندہ اکیلے میں اپنے گھر میں بیٹھے، وہاں ذرا ہو کی ضربیں لگائے، لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی، وہاں اللہ کا ذکر کرے نا، غور و فکر کرے، کونے میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ جتنے وہ حلق سے آواز نکالتے ہیں، کبھی گھر میں بھی نکالتے ہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی نکالتے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا کریں۔ ہم اس کی مخالفت بھی نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ان کی روزی لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کو کیوں ہمارے کہنے سے کوئی بند کرتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کا ذکر خوبصورت انداز سے کرنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں، بچے ڈر جائیں جیسے آپ ذکر کریں، نہیں، گھر میں بیٹھیں، اپنے کمرے میں بیٹھیں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور پھر وہاں اللہ اللہ سبحان اللہ یا قیوم، پھر اس کے معنی پر غور و فکر کریں، اس کو اپنے دل میں انصاف کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں ایک جملہ بول چکا ہوں، اگر کہیں محفل نصیب ہو جائے اللہ والوں کی تو اس میں بیٹھ کے ذکر کیا، وہ پھر جلدی فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فاصلہ طے ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، لیکن جب مقام پر پہنچے ہوئے کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، ان کو تلاش کیا کریں، ڈھونڈنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو تو پھر میرا ذکر کرو کہ آمن کھڑے ہوئے، یہاں اس سے مراد یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہوئے میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کیا آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی عادت اگر پڑ جائے تو بندہ یا حیو یا قیوم، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا تمام ہو یا باقی یا کافی، اگر زبان سے یہ الفاظ کہتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھتا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دعا ہے یا اللہ تو ہمارے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت سے بھیج، تو دعا بھی اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ یہ دعا ہے، یہ کرتا رہے۔ اب یہ کیسے کرے گا؟ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ رات کو لیٹتے ہیں، درود پاک یا اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے سو جاتے ہیں۔ اب جو بندہ ایسے کہتا کہتا سو گیا ہے، کیا جب وہ سو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں شامل ہے کہ نہیں؟ بے شک شامل۔ صبح اٹھے گا کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ میرا شکر ہے تو نے مجھے موت سے زندگی عطا فرمائی۔ سویا تھا تو ذکر سے زبان تر تھی، اٹھا تو ذکر اللہ کا کیا، تو درمیان میں جو پیریڈ آ گیا وہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہے مانا علی جنوبہم، ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ کروٹیں بھی لیتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں رات کو جب کروٹ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو گزرے ہوئے مر گیا، تھکے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے ایسے ہی کہتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب ذکر کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ، جی اس طرح کے الفاظ ان کی چونکہ عادت پڑ گئی نا، عادت بنا لیں ذکر خدا کی، تو آپ جہاں بھی ہوں گے ذکر خدا ہو جائے گا۔ تو میدان جنگ میں تیر پر کھڑے ہوئے لڑ رہے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میدان جنگ میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا پھر اس کے اندر رونق اور تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا میں بڑا بہادر ہوں اور میں دشمن سے ٹکر کے بڑھا رہا ہوں، وہ کہے گا مولا یہ سب کچھ تیرے کرم کی وجہ سے، اس لیے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر قعوداً بیٹھے ہوئے تیر اندازی کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے دشمن پر تیر پھینک رہے ہو، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وعلی جنوبکم، اور اگر اپنی زخموں کی وجہ سے کربٹ میں لیتے ہوئے ہو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو، جس حال میں ہو، یہ بھی بزرگوں کا ایک لفظ ہے، جس حال میں ہو تمہاری کال جاری رہنی چاہیے۔ حال اور کال وہ لفظ ہیں جو تصور میں استعمال ہوتے ہیں، جس حال میں ہو تمہاری کال جاری رہنی چاہیے، کالا یعنی کہتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر صحیح خوشو و خضوع کے ساتھ میری نماز ادا کرو اور اس میں ذکر کرو۔ یہاں امام شافعی علیہ رحمت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ تلواریں بھی لڑ رہی ہوں، ٹکرا رہی ہوں، پھر بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ امام شافعی کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن دوسرے اماموں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ اس طرح نہیں،
نماز جو ہے وہاں اگر ختم کرنی پڑے تو ختم بھی ہو سکتی ہے، قضا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے نماز پڑھنے میں جانے کی وجہ سے اگر دشمن آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر انسان ڈٹا رہے، اللہ کا ذکر زبان سے کرتا رہے، یہی اس کی نماز، یہی اس کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اب نماز کے اوقات، ان پر نماز پڑھنا فرض ہے، ویسے آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس کی الگ بات ہے۔ نماز جماعت کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ انسان کی زندگی میں اگر دیکھو نا، نماز 5 وقت اگر ہم وقت پر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں منصوبہ بندی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا، بہت زیادہ ہے، بڑا وقت کے پابند ہو جائیں گے ہم۔ تو اگر نماز ہمارے اوپر وقت کی پابندی عام زندگی میں بھی پورا نہیں کرتی، ہم پابند نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نماز بھی صحیح طرح وقت کی پابندی سے نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے امام شافعی کا یہ قول ہے کہ نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے، خواہ میدان جنگ میں ہو جائے، آپ اسے پوسٹ پون نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا سخت موقف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا بھی ادا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ کس لیے؟ ہماری امت کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جگہ دینا، فجر کی نماز کے لیے کیا کرنا؟ جگہ دینا۔ حضرت بلال بھی سو گئے۔ اب ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ کسی حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا سے خالی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور جس حال میں ہے وہ ذکر خدا میں ہے۔ اب جو شخص جو ذات گرامی سونے کی حالت میں بھی اپنے ذکر، اللہ کے ذکر کی حالت میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ کی ایک منشا ہے اور امت کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کرو، اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا ہو کرو۔ حضرت بلال بھی سو گئے، جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کچھ فرمائے، آگے چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ میرے اوپر بھی نماز کا اس کا نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، میں بھی سو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ تو نہیں پلائی، جی ایسی کوئی سختی تو نہیں فرمائی، آپ نے اس جگہ کو چھوڑا اور اگلی جگہ پر جا کر آپ نے نماز کو قضا فرمایا۔ تو ہمیں نماز قضا کا طریقہ بھی سکھانا تھا، یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر ہمارے کچھ دوست اس بات کو نیگیٹو بیان کرتے ہیں، دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا نماز، تو یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں ہے، ہم اس طرح کا سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اگر سو بھی جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو جب وضو نہیں ٹوٹتا تو نماز کے رہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے امتیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس زندگی کے معاملات ہیں، ایک بندہ ہے، اب دیکھو نا ایسے بھی معاملات ہیں۔ ایک صحابی کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کاش ہمیں بھی ایسی بیویاں نصیب ہو جائیں اور ہماری بیویوں کو بھی ایسی توفیق مل جائے، اللہ رب العزت ان کی بھی ایسی تربیت فرما دے۔ شکایت کیا کر رہے ہیں اپنی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا شوہر ہے نا، یہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، اور ہماری جو بیویاں ہیں جب وہ اپنے باپ سے یا کسی سے ملے تو کیا شکایت کریں گی، گھر میں سبزی نہیں آتی وقت پہ، فلاں چیز نہیں پکتی، یعنی دنیا داری کے معاملات ہمارے جس کا تھوڑا لڑائی جھگڑا اسی کا۔ لیکن جب یہ شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا، بھائی تمہارے بارے میں یہ شکایت تمہاری بیوی نے منسپی سے آئی ہے تو شکایت بڑی اچھی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میرا پیشہ کھیتی باڑی کرنا ہے، میں رات کو کھیتوں کو پانی دیتا ہوں تو رات دیر تک جو ہے میں رات آدھی ہو جاتی ہے، آدھی سے زیادہ ہو جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، تو میں پھر اٹھ کے مجھے جاگ نہیں آتی تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روٹین نہ بناؤ، لیکن جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو۔
رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا، رزق حلال کمانا بھی، یعنی اس کو روٹین نہیں بنا لینا چاہیے کہ بندہ رات کو کچھ گپیاں مارتا رہے، 2 بجے تک فلم دیکھتا رہے، ڈرامے دیکھتا رہے، محفلوں دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا رہے، اچھا نماز سورج نکلا تو پڑھ لوں گا، نہیں، یہ غلط ہے۔ طریقہ یہ ہے فطرت کا کہ جلدی سو، اور ایسے ہی ہے نا، جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھنا چاہیے تاکہ نماز نہ رہ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انیوژل ہو گیا ہے کام، رات دیر تک کاروبار میں کسی میں پھنس گئے اور صبح جاگ نہیں آئی، تو اس نماز کو فوراً اٹھ کے ادا کرنا یہی طریقہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ تو نماز قضا جو ہے اس کا طریقہ بتا دیا، لیکن نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، عام یوزل حالات میں، جب حالات سازگار ہوتے ہیں اس وقت اسی طرح ہی پڑھنی چاہیے۔ پھر یہاں ایک اور مسئلہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، جمع صلاۃ بین کا، جمع صلاۃ 2 نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھنا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھے پڑھنا، یہ ایک مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، وہ اس قرآن کی نص کے خلاف ہے، یعنی آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں